بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 2 آج دوسرا ویلاگ ہے، حرف آغاز، اور صفحہ نمبر ہے 23 یعنی 23۔ ناظرین، سب ہیڈنگ ہے حرف آغاز۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث کی روشنی میں، یہ ٹائٹل ہے اس کتاب کا، اور تصحیح و تخریج سے مزین جدید ایڈیشن ہے یہ، اور ڈاکٹر شفیق الرحمان اور ابو الطاہر حافظ زبیر علی زئی، یہ ترتیب اور تحقیق و تصریح ان کی ہے۔ ہم آپ کے سامنے پوری کی پوری یہ نماز نبوی ہے، انشاءاللہ پوری کی پوری پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج اس کا دوسرا ویلاگ ہے، کتاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش ہوگی کہ روزانہ 1 یا 2 ویلاگ آپ تک پہنچائے جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دنیا میں بھی ہو کاش کوئی درد مند پیدا، میری بھی قوم کا کوئی مسیحا ہو عمر جیسا، فقط باتوں سے حق عشق نبی کا ہو ادا، کیسے نبی سے پیار ہو جائے تو جذبہ ہو عمر جیسا۔ سب ہیڈنگ ہے حرف آغاز۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی، اسے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا، اس کی قبولیت کو خشوع و خضوع پر موقوف ٹھہرایا، اسے ایمان اور کفر کے درمیان فرق و امتیاز کی علامت اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وما رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن کریم اتارا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کر بیان کر دیں۔ یہ آیت ہے سورۃ نحل کی۔ سورۃ نحل ترتیب سے لحاظ سے 16ویں سورت ہے اور 44 نمبر اس کی آیت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن اتارا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کر بیان کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور جو شریعت آپ پر نازل ہوئی آپ نے اسے پوری طرح روشن کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تاہم نماز کی اہمیت کے پیش نظر اسے نسبتاً زیادہ واضح شکل میں اجاگر کیا گیا اور اپنے قول و عمل سے اس کا عام پرچار کیا، یہاں تک کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز کی امامت فرمائی، قیام اور رکوع ممبر پر کیا، نیچے اتر کر سجدہ کیا، پھر ممبر پر چڑھ گئے اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، انما صنعت ھذا لتہتموا بی ولتعلموا صلاتی، میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تم نماز ادا کرنے میں میری اقتداء کر سکو اور میری نماز کی کیفیت سیکھ سکو۔ ناظرین، صحیح بخاری الجمعہ حدیث نمبر 917 و صحیح مسلم المساجد حدیث نمبر 544، یہ جو میں نے اوپر پڑھی ہے اس کا میں نے حوالہ دیا ہے، انما صنعت ھذا لتعتموا بی ولتعلموا صلاتی، سبحان اللہ، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تم نماز ادا کرنے میں میری اقتداء کر سکو اور میری نماز کی کیفیت سیکھ سکو۔ نیز اس سے بھی زیادہ
زوردار الفاظ میں اپنی اقتدا کو واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، صحیح بخاری آذان حدیث نمبر 631، یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کا میں نے ریفرنس آپ کو دیا۔ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ مزید فرمایا خمسو صلوات افترضہن اللہ عز وجل من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن وأحتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ ومن لم یفعل فلیس علی اللہ عہد ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ۔ صحیح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، الصلاۃ الحدیثہ یہ کتاب کا نام ہے۔ الصلاۃ الحدیثہ یہ 425 وسند صحیح یہ میں نے حوالہ آپ کو دیا اس کا جو آیت تلاوت کی میں نے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرے اور خشوع کا اہتمام کرے تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو عذاب دے دے۔ ناظرین، پیج نمبر 25 کا آغاز ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ اہل بیت اور صحابہ کرام پر بھی سلامتی ہو۔ ناظرین، انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ ویلاگ کا حصہ بنائیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ جو ہوگا اس میں ہم بقیہ حصہ، اور یہ ہیڈنگ چل رہا ہے حرف آغاز، جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ لائیں گے۔ ناظرین، یہ کتاب نماز نبوی ہے، پوری کی پوری ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم سب نوا کے لب پہ درود ہوگا، سلام ہوگا۔ اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہی لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا۔ در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔